ابھی اتنا بڑا بلنڈر ہو گیا ڈاکٹر ذاکر نائک سے نادر علی کی پوڈ کاسٹ میں، تو اس بیچارے سے الفاظ کا چناؤ غلط ہو گیا. وہ بیسیکلی شرح صدر کہنا چاہ رہا، جو اس نے کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں الہام کر دیا اس وقت جواب. اور وہ اگر میری فون پہ بات ہوئی ان سے یا کوئی ملاقات کے چانس بنے تو میں ان سے کہہ بھی دوں گا کہ یار اس کے اوپر آپ رجوع کریں گے، آپ نے کیا لفظ بولا ہے. ماشاءاللہ جیسے کہ آپ کو الہام ہوتا ہے ہمیں بھی ہوتا ہے. ماشاءاللہ الہام کی بات آ گئی. میں نے تقریر کیا تھا، ابھی پوڈ کاسٹ کیا تھا، تو پوڈ کاسٹ کے بعد میرے بیٹے نے بولا ابا آپ نے کیا کیا؟ کیا کہا میں نے؟ تو الہام میں اللہ کی طرف سے مدد آتی، میں نے غلطی سے کیا اللہ کے رسول کی طرف سے مدد آتی. تو الہام میں اللہ کی طرف سے مدد آتی، میں نے غلطی سے کیا اللہ کے رسول کی طرف سے مدد آتی. اور میں ہوتا ہے نا سلپ آف دا ٹنگ. اس نے کلیتاً مرزا کی کلیریفیکیشن کو رد کر دیا. مرزا تو کہہ رہا تھا نا کہ وہ اس کو ڈینائی کر دیں کہ الہام نہیں ہوتا. ہاں اس نے ڈینائی کیا ہے، لیکن اس نے اس چیز کو ڈینائی کیا کہ میں نے کہا تھا الہام اللہ کی طرف سے آتا ہے، میری زبان سے نکل گیا کہ الہام جو ہے وہ رسول کی طرف سے مدد آتی ہے. جس چیز کا دعویٰ مرزا منگول کا تھا اس کو ڈاکٹر ذاکر نائک نے اسی طرح باقی رکھا. اس چیز کو اس نے قطعاً رد نہیں کیا. ہاں اپنے اس نے مذہب کے مطابق یہ کہا کہ رسول کی مدد نہیں آتی، اللہ کی طرف سے الہام تو آتا ہے. اس چیز کو تو وہ مان گیا. تو مرزا منگول اب شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار بننے کی کوشش مت کرو. بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. کشف و الہام کے مسئلہ میں ہم نے مرزا انجینئر کے سامنے ایک حقیقت کھول کر رکھی کہ اس مرزا منگول نے کشف و الہام کے مسئلہ میں پوری امت سے جداگانہ ایک سٹینڈ لے رکھا ہے، اور صدیوں کے اولیاء کرام، صوفیاء کرام سب کے خلاف جو بغض و عناد، نفرتیں برنا اور ان پر کفریات اور طرح طرح کے تبرے بولنا، ان سب کے پیچھے جو بنیادی لوچک ہے وہ یہی ہے کہ اولیاء کرام کشف و الہام کے قائل ہیں. انہیں ایک حقیقت بھی ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے الہام میسر آتا ہے، جبکہ مرزا منگول کا سٹینڈ یہ ہے کہ کشف و الہام کا دعویٰ کرنا ہی دعوی نبوت کے مترادف ہے. یہ بڑی دیر کا اس کا سٹینڈ ہے، اور یہ اس کو کافر بھی ڈکلیئر کرتا ہے، سیدھی طرح کافر بولتا ہے، اور اپنے درجنوں بیانات میں اس بات کو بار بار کلیم کرتا ہے کہ یہ سب ختم نبوت پر ڈاکہ مارنے والے تھے، اور ہماری ختم نبوت کی تحریکوں کو وہ کہتا ہے کہ صرف اینٹی قادیانی ہے. ختم نبوت کے لیے تمام کشف الہام والوں کو بھی کافر قرار دینا ضروری ہے. یہ اس کا بنیادی تعارف ہے اس کے عقیدے کا. جس شخص نے نبی نام کہہ کے اللہ کے ساتھ اپنا تعلق قائم کیا نبی علیہ السلام کے بعد، میرے نزدیک تو وہ بھی کافر ہے. اور جس نے نبی کا نام لیے بغیر کشف اور الہام کے نام کے اوپر اللہ کے ساتھ اپنا تعلق قائم کیا، وہ بھی کافر ہے. میرے ہاں تو کوئی گنجائش ہی نہیں ہے کسی کے اس طرح کی. اب ہم نے جب اس کی گرفت کی اور اس کے جو ممدوح اور مجدد ہیں اس کے نزدیک، ان کا دعویٰ کھول کر رکھا کہ جناب ادھر بھی آؤ، اب بات کرو. آگے سے مرزا کا کیا سٹینڈ تھا؟ مرزا اپنے ہی اسٹوڈنٹ کے سامنے بھی بس نظر آیا. ابھی اتنا بڑا بلنڈر ہو گیا ڈاکٹر ذاکر نائک سے نادر علی کی پوڈ کاسٹ میں، تو اس بیچارے سے الفاظ کا چناؤ غلط ہو گیا. وہ بیسیکلی شرح صدر کہنا چاہ رہا تھا، جو اس نے کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں الہام کر دیا اس وقت جواب. اور وہ اگر میری فون پہ بات ہوئی ان سے یا کوئی ملاقات کے چانس بنے تو میں ان سے کہہ بھی دوں گا کہ یار اس کے اوپر آپ رجوع کریں گے، آپ نے کیا لفظ بولا ہے. اب یہاں بھی مرزا نے متضاد باتیں شروع کر دیں. ایک طرف کہا نہیں اس کی مراد یہ تھی. پہلی بات ہے اسی پر ہم مرزا کے سامنے یہ بات رکھتے ہیں کہ جس کی مراد ہے وہ خود ہی واضح کر دیتا ہے. ابھی اس کا بھی بیان آ جاتا ہے، اس نے تو مراد واضح کر دی، اس نے تو کوئی مرزا کی وضاحت کو قبول ہی نہیں کیا. اب اسے کیا ضرورت ہے کہ یہ اس کی مراد کو واضح کرے؟ شرح صدر اور چیز ہے، الہام اور چیز ہے، یہ تو سارے جانتے ہیں. اور ایک بندہ سیدھا سادہ الہام کا دعویٰ کر رہا ہے، اور اس نے جو مذہب گھڑا ہوا ہے، دین منگول بنایا ہوا ہے، اس دین منگول کے اندر تو گنجائش ہی نہیں ہے. یا تو اپنے دین منگول میں جو اس نے قوانین مرتب کیے ہیں اس سے پیچھے ہٹے، اس میں گنجائش رکھے. ایک بندہ اتنا سری دین منگول کے نظریے کے مطابق دعوی نبوت کر رہا ہے،
وہ یہ کہہ رہے نہیں اس کی مراد یہ تھی. ہم اسے پوچھیں گے کہ کیا کسی اور کو بھی اپنی مراد واضح کرنے کا حق حاصل ہے کہ نہیں ہے؟ یہاں تو اس نے اپنے ممدوح کی مراد کو خود ہی تبدیل کر دیا، حالانکہ وہ خود اس کو رد کر رہا ہے. جس چیز کا مرزا نے دعویٰ کیا اس کی مراد یہ تھی، اس نے رد کر دیا، وہ مکمل طور پر ڈینائی کر رہا ہے. تو یہ مرزا کے سامنے آج یہ قانون رکھیں گے اور مرزا کو ماننا پڑے گا کہ جہاں اتنی صریح کفریہ عبارت اور کفریہ دعویٰ میں مرزا کو حق ہے کہ وہ اس کی تعویل کرے، وہاں اوروں کو بھی حق ہے کہ وہ ایسی چند عبارات کی تعویل کا اور اس کے حقیقی معنی کو پیش کرنے کا حق رکھتے ہیں. اگلی بات مرزا نے کی کہ میں رجوع کروا لوں گا، میں اسے کہوں گا کہ اس بات سے رجوع کریں. اب یہ بات پھر پھیل گئی. اللہ کا فضل ہے کہ جس چیز کو ہم نے چھیڑا اس کی گونج پھر بڑی دور تک پہنچی. آگے ذاکر نائک کا بھی بیان آ گیا. تو یہ جناب ذاکر نائک کی وضاحت ہے. ماشاءاللہ جیسے کہ آپ کو الہام ہوتا ہے ہمیں بھی ہوتا ہے. ماشاءاللہ الہام کی بات آ گئی. میں نے تقریر کیا تھا، ابھی پوڈ کاسٹ کیا تھا، تو پوڈ کاسٹ کے بعد میرے بیٹے نے بولا ابا آپ نے کیا کیا، کیا کہا میں نے؟ تو الہام میں اللہ کی طرف سے مدد آتی، میں نے غلطی سے کیا اللہ کے رسول کی طرف سے مدد آتی، اور میں ہوتا ہے نا سلپ آف دا ٹنگ، اللہ کے رسول کی مدد ہے، میں نے اللہ کے بدلے اللہ کے رسول کہہ دیا. تو اس کے اوپر سوشل میڈیا میں کل سے جنگ چڑھ گئی پاکستان میں. اس نے کلیتاً مرزا کی کلیریفیکیشن کو رد کر دیا. مرزا تو کہہ رہا تھا نا کہ وہ اس کو ڈینائی کر دیں کہ الہام نہیں ہوتا. ہاں اس نے ڈینائی کیا ہے، لیکن اس نے اس چیز کو ڈینائی کیا کہ میں نے کہا تھا الہام اللہ کی طرف سے آتا ہے، میری زبان سے نکل گیا کہ الہام جو ہے وہ رسول کی طرف سے مدد آتی ہے. وہ بھی اس کا باطل نظریہ. فی الوقت ہمارا جو موضوع ہے کہ الہام کے لحاظ سے جس چیز کا دعویٰ مرزا منگول کا تھا اس کو ڈاکٹر ذاکر نائک نے اسی طرح باقی رکھا. اس چیز کو اس نے قطعاً رد نہیں کیا. ہاں اپنے اس نے مذہب کے مطابق یہ کہا کہ رسول کی مدد نہیں آتی، اللہ کی طرف سے الہام تو آتا ہے. اس چیز کو تو وہ مان گیا. تو مرزا منگول اب شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار بننے کی کوشش مت کرو. ذاکر نائک نے کلی طور پر جس موقع پر مرزا لانا چاہتا تو اس کو رد کیا، اور رد کر کے اپنی بات پر وہ قائم رہا. اور یہاں ڈاکٹر ذاکر نائک اور اس کے حواریوں کے لیے بھی ہے کہ وہ دعویٰ کر رہا تھا کہ یہ چھوٹے لوگ ہیں، یہ اس طرح کی سبقت لسانی کو پکڑ لیتے ہیں، ہمیں کسی کی سلپ آف ٹنگ سے کوئی غرض نہیں ہے. میرا سارا بیان موجود ہے. الحمدللہ سب سے پہلے اس فقیر نے ہی الہام کے مسئلے کو ہائی لائٹ کیا، لیکن ہم نے اس چیز کو نہیں پکڑا کہ اس نے خود اقرار کیا ہے رسول کی مدد کا. ہم نے جس چیز پر گرفت کی اس کو ڈاکٹر ذاکر نائک نے بھی باقی رکھا، اور آج بھی ہم بھی اسی پر قائم ہیں، اور مرزا منگول کو بھی اسی پر جواب دینا ہوگا. الہام کا مسئلہ یہ نہیں تھا کہ رسول کی مدد آتی ہے یا نہیں آتی. الہام کا مسئلہ یہی تھا کہ رب کی طرف سے اللہ کے بندوں کے الہام ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. اس بات کو تو ڈاکٹر ذاکر نائک مرزا منگول کے مطالبے کے بعد بھی اسی طرح باقی رکھ چکا کہ الہام ہوتا ہے، الہام سے کوئی انکار نہیں. ہاں اس نے اپنے مذہب کے مطابق کہا کہ رسول کی طرف سے نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے اور الہام ہے. اب مسئلہ یہ ہے، اتنا تو بچہ جانتا ہے کہ ایک بندے پر جب اتنا شدید الزام آ جائے کہ اس نے دعوی نبوت کے مترادف دعویٰ کر دیا مرزا منگول کے دین منگول کے مطابق. اب مرزا منگول نے اعلان کیا کہ یہ واقعتاً میں اس پر قائم ہوں، میرا آج بھی سٹینڈ وہی ہے کہ کشف الہام کا دعوی نبوت کے مترادف ہے. پھر اس نے سٹینڈ لیا کہ میں اس مسئلے سے رجوع کرواؤں گا، لیکن ڈاکٹر ذاکر نائک نے تو بالکل اس کو رد کر دیا. اس نے تو مکمل طور پر ڈینائی کر دیا کہ وہ تو نہیں کرے گا رجوع، وہ تو اس کو مزید پختہ کر گیا. مرزا کا کام کیا ہے یہ مرزا بیان کرے. سادہ سے لفظوں میں جو دین اور شریعت کا معاملہ ہے اس کا تو قانون یہی ہے
اور مرزا کو بھی اس قانون کا اچھی طرح ادراک ہے اور تسلیم بھی ہے کہ ایک بندہ دعوی نبوت کرتا ہے، کلمہ کفر بولتا ہے، پھر اس کو توجہ دلائی جاتی ہے کہ یہ کلمہ کفر ہے، اس کے باوجود وہ کہتا ہے ہوتا ہے تو ہوتا رہے، میرا بیان اب بھی یہی ہے، تو پھر جناب کسی اسلامی اسکالر کے پاس کوئی گنجائش نہیں بنتی کہ وہ پھر اپنے موقع پر قائم رہے، چونکہ اب تعویل کی کوئی گنجائش نہیں، اب کسی کو رائے دینے کی کوئی گنجائش نہیں، اب فتویٰ لگانا اور شریعت کا حکم نافذ کرنا یہ کلی طور پر واجب ہو جاتا ہے۔ تو مرزا نے اعلان کیا تھا میں رجوع کرواؤں گا، اگر ڈاکٹر ذاکر نے کہا نہیں الہام ہے، رجوع کا معاملہ اس نے ختم ہی کر دیا۔ اب مرزا پر حق ہے کہ وہ اپنے سٹینڈ پر قائم رہے۔ کتنے ہمارے صوفیہ کرام کی عبارات جن کی صدیوں سے جو مراد ہے طویل چیز نہیں، طویل اور چیز ہے، ہم مراد کو واضح کر رہے ہیں کہ ان کی مراد یہی تھی، اور صدیوں سے امت نے اسی مراد کو لیا، کسی نے فتوے نہیں لگائے، کسی نے ان عبارات پر اتنے شدید فتووں کی بات نہیں کی، لیکن مرزا منگول آج صدیوں بعد اٹھ کر ان باتوں کو لے کر دن رات شور مچاتا ہے، اور کفر، گستاخی، دعوی نبوت اور توہین رسالت سے نیچے آتا ہی نہیں ہے ان عبارات پر۔ پھر اس کے سامنے جب مراد رکھی جاتی ہے تو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا، کہتا نہیں کوئی مراد نہیں مانی جائے گی، یہی ہے جو میں سمجھا ہوں۔ اور ادھر عالم یہ ہے کہ اس کے سامنے جیتا جاگتا بندہ آن کیمرہ پوڈ کاسٹ میں وہ کوبرا صاحب کے سامنے وہ اعلان کر چکا الہام کا، اور اتنی پبلک کے سامنے اپنے اعلان کا اعادہ بھی کر چکا کہ الہام ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود اور مرزا کہہ بھی چکا کہ میں رجوع کرواؤں گا۔ رجوع کروانے کا مطلب یہی ہے کہ جرم تو ثابت ہے، مرزا اقرار کر چکا کہ جرم ہوا ہے، رجوع کرواؤں گا، لیکن مجرم اب جرم کا اقرار بھی کر چکا اور جرم سے توبہ کرنے کا انکار بھی کر چکا۔ اب کیا چیز باقی ہے کہ مرزا ادھر تعویلیں کرتا ہے، ادھر سارا دین بدل دیتا ہے، اور جن صوفیہ کرام کی عبارات کی صدیوں کی تعویلوں سے ہٹ کر حقیقی مرادیں وہ پوری امت پیش کرتی آئی اور آج تک وہ پیش رہی، ادھر قبول نہیں کرتا، ادھر ڈینائی کرنے والے کو بھی کہتا نہیں میری تعویل مان لو، ادھر ان کی تعویلوں کے باوجود کہتے نہ مانو۔ تو دین کا دوہرا معیار یہ کس چیز کی علامت ہے؟ دو رنگی چھوڑ یک رنگ ہو جا، یا سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا۔ مرزا منگول یہ ہے ڈاکٹر ذاکر نائک، اور تمہارا جو حقیقی رخ ہے وہ دنیا کے سامنے پیش کر دیا، باقی رہے تمہارے وہ کشف الہام کے بارے میں دلائل، وہ کہیں کہ کہیں تم نے زمین و آسمان کے کلابے ملانے کی کوشش کی، تم سمجھتے ہو میرا وہ بڑا ماسٹر پیس ہے، ان ساری باتوں کا بھی ہم جواب دیں گے، کوئی ماسٹر پیس نہیں، تم نے سارا ہی خلط مبحث کیا، جھوٹ پہ جھوٹ بولے، تمہیں صرف ایک چیلنج دیتے ہیں، تم نے حدیث مبارکہ سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ کشف الہام کا دروازہ اب بند ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے بعد کبھی نہیں آ سکتا، اس پر کلام کرنے سے پہلے ہم تمہیں ایک چیلنج دیتے ہیں کہ اے مرزا تم نے کہا کہ کشف الہام کا دروازہ بند ہے امت میں، حدیث مبارکہ کی روشنی میں علامہ ابن حجر اسقلانی کی عبارت پیش کی، تم نے کہا میں نے پڑھی ہوئی ہے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہم کہتے ہیں کہ تم نے جو حدیث مبارکہ سے سمجھا، اور تمہاری عربی دانی کتنی ہے کہ حدیث مبارکہ سے ڈائریکٹ صرف و نحو، بلاغت، اصول، ان کے قوانین کے مطابق تم خود اس کا معنی معین کرو، یا پھر صدیوں سے جو ان علوم کے ماہرین اور ائمہ گزرے وہ حدیث مبارکہ کا معنی معین کریں۔ ہم تمہارے سامنے اتنی سی بات رکھتے ہیں کہ اسلام کی 14 صدیوں میں ایک بندہ پیش کرو جس نے حدیث مبارکہ سے یہ سمجھا ہو کہ الہام کا دروازہ امت پر بند ہو چکا، اور الہام جو ہے وہ دعوی نبوت کے مترادف ہے، ایک بندہ صدیوں میں پیش کر دو، پھر بات آگے چلاتے ہیں۔ رہی بات تم نے کہا کہ کشف الہام یہ کون سا قرآن و حدیث کی ٹرم ہے، قرآن و سنت میں کہاں آیا؟
पहले कश्फ और इल्हाम का लफ्ज जरा कुरान और सुन्नत में साबित करें ना। तो ये भी तुम्हारी जहालत की बहुत बड़ी अलामत है। अपने सामने रखी हुई मुस्लिम शरीफ को खोल लेते, काल इब्न वहब तफसीर मुहद्दिसुन मुल्हमुन, ये जो मुहद्दिस के अल्फाज हैं इसका माना मुहद्दिसीन यही बयान करते आए हैं कि मुहद्दिस का माना ही मुल्हमुन है। तो कुरान और सुन्नत में भी इसका सारा सबूत मौजूद है। कहाँ तक झूठ बोलते जाओगे, कहाँ तक कौम को बेवकूफ बनाते जाओगे। पूरी उम्मत के सुलहा, सालिहीन, सूफिया, औलिया कामिलीन, सबके ऊपर ही एक मसले में तुम्हारे यहाँ खत्म नबूवत के डाके, कुफर और कितने कितने खलीस दावे हैं तुम्हारे। इनके लिए हम कहते हैं बस एक बंदा पेश कर दो। ये जो तुम्हारा सेशन आने वाला है उसमें जितनी भी बातें करना, सिर्फ तारीख से एक बंदा पेश करना जिसने वही स्टैंड लिया हो जो तुमने लिया है। अगर तुम एक बंदा भी पेश ना कर सके तो यही तुम्हारे बातिल होने की सबसे बड़ी दलील है कि पूरी उम्मत ही खत्म नबूवत के डाकू चली आई। सारे मुहद्दिसीन अपनी किताबों में खत्म नबूवत के डाके लिखते आए। कहाँ चले गए वो मुजद्दिदीन? कहाँ गए जिन्होंने हर सदी के आखिर में दीन जिंदा करना था? कोई एक बंदा भी ना आया कि जो उम्मत को इतना बड़ा खत्म नबूवत का डाका, इतना बड़ा ब्लंडर जो होता रहा उससे रोक सके। 14 सदियों बाद एक ही बंदा आया। ये अब तुमने साबित करना है, फिर इस पर इंशाअल्लाह बात आगे चलेगी। दुनिया में लगाने निकले हैं अल्लाह।